السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس ایک بہت ضروری ٹاپک ہے جو بہت ساری لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں واٹس ایپ پر۔ میری اسٹوڈنٹس پوچھتی ہیں مجھ سے کہ گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ اگر زندگی میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ سب کو بتائیں، یا اپنے گھر والوں کو، فرینڈس کو، یا کسی بڑے کو، یا ہسبینڈ کو، کسی کو بھی، کیا اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں آج بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اعتراف کرنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی سائل غمگین آپ کے ساتھ یہ پوچھتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے مجھ سے اکثر لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کروں؟ اور کیا میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں قاضی کے پاس جا کر اپنے ہر گناہ کا اقرار کروں، یا کسی بڑے کے پاس جا کر اور خود اپنے آپ پر حد قائم کرنے کا مطالبہ کروں کہ یعنی کہ مجھے سزا دی جائے جو میں نے گناہ کیا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتا دوں۔ توحید کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ بندہ وسیلوں کے بغیر اپنے پروردگار تک پہنچتا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرو، بیچ میں کوئی ہیلا وسیلہ کسی بندے کو جا کے آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ توبہ اللہ ہی کے لیے ہے تو اعتراف گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہوگا۔ اور سید الاستغفار میں یہ الفاظ موجود ہیں، ترجمہ: اے اللہ، تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم عیسائیوں کی طرح نہیں کہ راہبوں اور مسند اعتراف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، شرمسار ہوں، اور اس وقت تک بخشش نہ ہو سکے جب تک سزا تجویز نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے، ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ یعنی اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ رہی بات حدود قائم کرنے کی، تو جب تک معاملہ امام، حاکم یا قاضی تک نہ پہنچے اس وقت تک کسی کو ان کے پاس جانے اور اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہے تو وہ خود بھی پردہ پوشی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور توبہ کا معاملہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رہے تو یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ستیر یعنی پردہ پوش بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں کسی کا واقعہ پڑھا تھا، ایک مرد اور عورت کا، جو واقعہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں یہاں شیئر کروں، بس آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تو اس کی پردہ پوشی کی تھی، کاش وہ خود بھی اپنی پردہ پوشی کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر از راہ جواز خاموش رہے تھے۔ دیکھیں نا، جب بندے نے توبہ کر لی اور اس کے پروردگار نے اس کا گناہ چھپا دیا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عدالت میں جا کر سرکاری طور پر اپنے گناہ کر جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اپنے گناہ کو، نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کے پاس جا کر حد کے قیام کا مطالبہ کرے، یعنی کہ اپنی کوئی سزا مانگے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ کسی دوست سے مدد چاہے کہ اسے گھر میں کوڑے لگائے جائیں، جیسا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اس قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اندازہ آپ کو حضرت عمر کی بات سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پردہ پوشی کی تھی، کاش وہ خود بھی اپنی پردہ پوشی کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم خود نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے پوچھو۔ پھر دوبارہ فرماتے ہیں وہ رحمان ہے، اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھو۔ گویا ہر واعظ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسے فتویٰ پوچھا جائے، اور نہ ہر امام مسجد یا ہر مؤذن یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے لوگوں کے جھگڑوں کے بارے میں شرعی احکام معلوم کیے جائیں، نہ فتاویٰ نقل کرنے والا ہر ادیب یا قصہ گو یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ نیز مسلمان سے یہ بات پرس بھی ہوگی کہ اس نے کس سے فتویٰ لیا تھا، اور مسئلہ تعبدی ہے، یعنی اس میں انسانی عقل کو دخل نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے اماموں کا اندیشہ ظاہر فرمایا تھا۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ علم دین کا حصہ ہے، لہذا خوب سوچ کے اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، خوب سوچو۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، گمراہ کرنے والوں سے ہوشیار رہو، اور جب تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اہل علم سے اس کا حل طلب کرو، اور مددگار تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔